السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج میں بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ ضروری جو اس وقت ہے اور پہلے بھی رہا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی ضروری رہے گا، وہ ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ دیکھیں، معاف کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ معاف کرنے سے آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ کی بے چینی کتنی ختم ہوگی، آپ یہ جو بے قراری میں اور ایک علیحدہ آپ کی بھی ایک علیحدہ ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ معاف کر دیں، لیکن بعض حالات اس قدر سخت ہوتے ہیں جہاں معافی کی گنجائش نہیں نظر آتی، جہاں اتنی سخت کٹھن صورتحال ہوتی ہے کہ معاف کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں امپاسبل جو ہے IM پاسبل، یہ جو اسپیلنگ ہے، تو اگر آپ دیکھیں یہ خود بھی کہہ رہا ہے امپاسبل، یعنی ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کریں، آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں میں بیٹھیں گے، آپ اللہ والے ہو جائیں گے، آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے، نیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں وہ واقعہ، دیکھیں ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بندہ بڑا ہی گنہگار تھا، سننے میں آتا ہے، تو اب وہاں پہ نا ایک جگہ پہ دعا ہو رہی تھی، تو وہ چلا گیا ادھر، دعا میں شامل ہو گیا۔ اب وہاں پہ دعا ہو رہی تھی تو دعا جو ہے عرش تک جا رہی تھی، فرشتے بھی اس پہ آمین کہہ رہے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کو کہا کہ اس محفل میں تو ایک بہت گنہگار انسان بھی موجود ہے، تو یہاں پہ تو بخشش کی سب کا دعا ہو رہی ہے کہ اللہ پاک حاضرین محفل کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا، وہ کتنا گنہگار بڑا، لیکن وہ اس محفل میں موجود تھا، اس کی بھی آمین ہو گئی وہاں پہ دعا میں شامل، وہ بھی آمین کر رہا تھا ادھر دعا میں بیٹھا محفل میں، اور فرشتوں نے بھی اوپر عرش پہ آمین کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ محفل میں بیٹھے، تو آمین پھر کر دی فرشتوں نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ جو رحمان ہے نا، وہ صرف اللہ پاک کی صفت ہے۔ رحیم لوگوں میں آ سکتی ہے صفت، یعنی لوگ رحم کر سکتے ہیں، لیکن رحمان صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ ہم سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کیا کیا لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں چاہیے لوگوں کو معاف کریں۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ ہم بھی اللہ پاک سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو بات یہ ہے، اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا، ہم خود بے چین رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا دل نہیں کہ دوسروں کو معاف کریں۔ منافقت نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ تو اب جب خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ بھی اسی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم بھی اسی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اسے چاہیے کہ معافی مانگ لے، اور اگر کسی
سے وہ کوئی معافی مانگ رہا ہو تو اسے چاہیے معاف کر دے، بڑا دل کرے اپنا، معاف کر دے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا آخرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو آخرت نا وہاں پہ جزا و سزا کے دن ہے، اس روز حساب ہوگا، تو اس روز جب حساب ہوگا پھر تو اللہ کا ترازو تو بالکل ٹھیک تولتا ہے، اس میں تو ذرا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ تو ہو جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ منڈی میں کتنے کی سبزی مل رہی ہوگی، بازار میں کتنے کی مل رہی ہوگی، آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں۔ منہ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کا ترازو تو بالکل ٹھیک تولتا ہے، وہاں پہ تو کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی، کمی پیشی نہیں ہونی۔ تو یہیں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جو غلط کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، ناحق کرتے ہیں، معافی مانگیں، اور جو بھی اس کا مداوع ہو سکتا ہے وہ کریں، نہیں تو آخرت کی سزا تو بڑی سنگین ہے۔ تو آپ اس کا مداوع جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، پھر دوسرا بندہ اس کو معاف کرے گا تو بخشش ہے آپ لوگوں کی، ایک دوسرے میں آپ لوگ ایک دوسرے کی بخشش کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ اس کے سب سے پہلے آپ نے جو اس کے حق تلفی کی ہے وہ آپ حق لوٹائیں اس کا۔ اگر آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے، معافی مانگے اس سے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بندے کی دل آزاری کی ہے، کسی کے ساتھ ناحق کی ہے، آپ اللہ کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو معاف کر دے، لیکن آپ دیکھیں آپ نے بندے سے معافی نہیں مانگی تو اللہ پاک معاف کر دے گا آپ کو؟ اس بندے سے معافی مانگے جس کا دل دکھایا ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کے ساتھ ناحق کیا ہے آپ نے۔ کسی کی چیز چوری نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکے دہی سے کام نہ لیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو بلیک میل نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے اپنے نقصان میں آ رہی ہے۔ دیکھیں آخرت آپ کی برباد ہو رہی ہے، نقصان آپ کسی اور کا کر رہے ہیں، آخرت آپ کی برباد ہے۔ تو اس لیے نا کہ دوسروں کے نقصان میں آپ کا خود کا نقصان ہے، اسی طریقے سے دوسروں کی بھلائی میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، میں کہتی ہوں بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ حبیب کے ذریعے دیکھیں کیا ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی جب مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، نہ دیکھیں مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ مطلب ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت حرام ہے، یعنی آپ کسی کی عزت نہیں خراب کر سکتے، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے جان مال عزت حرام ہے، یعنی آپ جان نہیں لے سکتے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حرام ہے، قطع منع کر دیا گیا، ممنوع۔ تو پھر آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں، کیسے آپ کسی کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کسی کے ناحق مال کھا سکتے ہیں، جب صاف منع کر دیا گیا واضح الفاظ میں، جب صاف منع کر دیا کہ آپ کسی کی عزت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کس طریقے سے آپ اڑا لیتے ہیں مذاق، کس طریقے سے آپ نام بگاڑ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اس نے فلاں نے اپنے والد کا نام پیدا کیا جہان میں، فلاں نے اپنی والدہ کا نام پیدا کیا جہان میں، فلاں نے اپنے باپ کا نام روشن کیا، تو آپ نام ہی بگاڑ دیتے ہیں، آپ شکلوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عزت ذلت دینے والا اللہ پاک ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ہمیشہ اچھائی سے کام لینا ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے۔ اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھر بدلہ لینے والے ہیں، تو آپ درگزر سے کام لیں اور اپنے
گول پہ فوکس کریں. اگر آپ کوئی طالب علم ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کوئی آپ کے فرینڈز ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہر وقت کتابی کیڑا بنا رہتا ہے یا جو بھی ہے ایسا کچھ کہہ رہے ہیں, یا پھر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ دیکھو ذرا کالی شکل ہے, کتنی نعوذ باللہ غلط بات ہے. خطبہ ہجرت الوداع میں تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگر ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر. تو پھر کوئی کیسے کسی کا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں اڑانا آپ نے. اور اگر کوئی اڑا رہا ہے تو اسے منع کریں, کہ روکیں اسے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کام لیں. یعنی نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. یہ برائی ہے جو کر رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, روکیں اسے. روکیں گے یہ آپ نے نیکی کا کام کر رہے ہیں, برائی سے روک رہے ہیں. ایسی تو نہیں کہا گیا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی, یعنی مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی. یہ پوچھا گیا کہ یہ ہمارے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی. تو پوچھا گیا کہ مظلوم کی تو ٹھیک ہے, وہ اس پہ تو ظلم ہو رہا ہے, اس کی مدد کریں. اب ظالم کی مدد کیسے کرے بندہ؟ تو کہاں اس کو ظلم سے روک کر. آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں, کہیں ناحق ہوتا دیکھ رہے ہیں, کہیں دیکھ رہے ہیں کسی پہ غلط ہو رہا ہے, مطلب کوئی اس پہ کسی پہ غلط الزام لگا رہا ہے, کوئی تہمت لگا رہا ہے, کوئی بہتان لگا رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, روکیں اسے, منع کریں کہ بھائی یہ بری بات ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. بتائیں اسے, اچھائی بتائیں, برائی بتائیں, تاکہ وہ تمیز پیدا کر سکے, اچھائی کو اپنائے, برائی سے روکے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں برائی کرتا ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے, کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے, چغلی کر رہا ہوتا ہے, چغلی جو کرتا ہے نا, کسی کے بارے میں کر رہا ہے کہ مطلب یہ ایسا ہے ایسا, تو جس کے بارے میں وہ چغلی کر رہے ہیں وہ اس کے اندر برائی ہے نہیں ہے, جو بھی اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے اس طریقے کی, تو کیا ہوگا, اس بندے کی ساری نیکیاں, جو چغلی کرنے والا ہے, چغلی کرنے والی کی ساری نیکیاں اٹھ کے اس بندے کے کھاتے میں چل جائیں گی, اس بندے کے کریڈٹ میں چلی جائیں گی. کس بندے کے کریڈٹ میں؟ جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس کی چغلی ہو رہی ہے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی ساری نیکیاں اٹھ کے دوسرے کے اس میں چل جائیں؟ پاویں آپ کے پاس ہو ہی نہیں نیکیاں, تو اتنی زیادہ تھوڑی بہت ہی نیکیاں ہوں, وہ بھی اٹھ کے کسی کے کھاتے میں چل جائیں, کیا بنے گا آپ کا؟ آخرت میں کیا بنے گا؟ سوچیں, آخرت کو سوچیں گے نا, سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ تو یہ ہے کہ انسان درگزر سے کام لے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے اور اچھائی کا ساتھ دے. تو کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل, ہر جگہ جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گی. تو آپ نے خوش رہیں, لوگوں کو بھی خوش رکھیں, سکون سے رہیں, سکون بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے, مشکلات نہ کھڑی کریں, اور جو مشکلات کھڑی کر رہے ہیں ان کو روکیں. بہت بڑی نیکی ہے. اور ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے, سب سے بڑا جہاد. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, درگزر سے کام لینا ہے. اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں آپ نظر انداز کر دیں, آپ اپنے کام پہ توجہ دیں اور نیکی کا کام کریں اور اچھائی کریں اور سچائی سے کام لیں اور برائی سے بچیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.